الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام معزز میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے صحافی بھائیوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے شارٹ نوٹس پہ ہمیں ٹائم دیا، ہمیں اپنا موقف پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ آج کی یہ پریس کانفرنس سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور سرائیکی شورا حقوق کونسل کے زیر اہتمام ہے، جس کا مین مقصد اس خطے میں رہنے والے سرائیکی شورا کا استحصال ہے، جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جیسے دوسرے شعبوں میں آپ تعلیم میں دیکھ لیں، صحت میں دیکھ لیں، وکلا میں دیکھ لیں، یہ استحصال ہوا ہے ہمارا، اسی طرح سرائیکی شورا و ادیب بھی اس خطے کے پسے گئے ہیں، ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے، جبکہ بارہا ہمارے احتجاج بھی ہوئے ہیں، اس میں بھی وہ شامل رہے۔ ہماری اس تحریک کی آبیاری اور شعوری آبیاری جو ہوئی ہے، ان میں شورا کا بہت عظیم کردار ہے، جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پنیری لگائی گئی تھی اس تحریک کی، یہ جو سوچ ڈیولپ ہوئی، اس میں سرائیکی شورا و ادیب نے بنیادی کردار ادا کیا، فاؤنڈیشن کا کردار ادا کیا۔ اس طبقے کو ہمیشہ محروم سے محروم تر رکھا گیا۔ بہت سارے شعبوں میں صحافی کالونیاں، میڈیکل سیکورٹی، دوسرے چیزیں دی گئیں، لیکن بار بار توجہ دلانے کے باوجود بھی حکومتی ارکان کے اوپر کوئی جوں تک نہ رینگی ان کے کان پر۔ لہٰذا آج کی یہ پریس کانفرنس آغاز ہے، ایک ہم چنوتی دے رہے ہیں کہ خدارا ان سرائیکی وسیب کے شورا پر دھیان دیں، یہ ہمارا قیمتی اثاثے ہیں، اس ملک کا قیمتی اثاثے ہیں، ان کو بھی وہی فیسلٹیز دی جائیں جو دوسرے ڈپارٹمنٹ، دوسرے طبقہ کو دی جاتی ہیں۔ رائٹرز میں پنجاب کو جو رائٹرز کے حوالے سے فنڈ دیا جاتا ہے، اس میں بھی سرائیکی شورا کو اگنور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کے اس پلیٹ فارم سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا اس خطے کا، جب آپ نے الگ بجٹ اب کہا کہ ہم نے دے دیا اور یہ مکمل ایلوکیشن اس خطے پہ لگے گی، اس کی الگ کاپی بنی ہے، تو اس خطے کے شورا ادیب کا بجٹ فنڈ بھی الگ کیا جائے، کیونکہ وہاں سے ہمیں کچھ خیرات نہیں لینی، نہ ہمیں ملتی ہے۔ ہم نے اپنے وسائل، اپنے حقوق پہ اپنا اختیار لینا ہے اور اپنے ان سرائیکی شورا کو بھی ان کا حق دینا ہے۔ لہٰذا جو پلاک کے نام پہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ لینگویج کا ادارہ قائم کیا گیا ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمیں سرائیکی انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ لینگویج چاہیے، سلاک چاہیے، جس کا ہم نے ہمیشہ سے مطالبہ کیا۔ سوجل دھرتی واس نے بھی اس پہ باقاعدہ پچھلے دنوں کمپین لانچ کی، اور بہت سارے ہمارے غیور شعراء نے پلاک کے زیر اہتمام دیے گئے ایوارڈز کو واپس کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہمیں اگر دیا جائے تو سرائیکی وسیب یا سرائیکی ٹائٹل جو ہماری شاعری ہے اس حوالے سے دیا جائے۔ لہٰذا ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ادارہ سرائیکی انسٹیٹیوٹ آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے قائم کیا جائے فوری طور پہ۔ اگر یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم اس خطے کی علیحدہ شناخت اور حقوق کو تسلیم کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، جو کہ بارہا بڑے دبنگ دعوے کیے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی پچھلے دنوں جب آئے ادھر خطے میں سیکریٹریٹ کا، سول سیکریٹریٹ کا افتتاح کرنے، عثمان بزدار صاحب بھی انہوں نے بڑا دبنگ دعوے کیے کہ جی اب ہم نے اس خطے کو علیحدہ حیثیت دے دی ہے، شناخت دے دی ہے، مسئلہ صرف اب 2/3 میجورٹی کا ہے، باقی اس کا سب کچھ الگ ہے۔ تو یہ ہماری تہذیبی ثقافتی ورثے کو بھی محفوظ کیا جائے اور اس کو تحفظ دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارا وہ اثاثہ ہے جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں ہماری تحریک بھی ادھوری ہے، ہمارا کوئی مقصد بھی اس وقت منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہمارے شعراء ادیب ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اپنے تحفظات ساتھ ختم کر کے جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے تو صحیح طرح وہ ہمارا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ لہٰذا آج کی اس اہم پریس کانفرنس میں میں چاہوں گا کہ تمام صحافی بھائی ہماری زبان جیسے پہلے بھی بنتے رہے ہیں، اب بھی وہ ہماری یہ زبان بنے، اور یہ پیغام آپ کے توسط سے ضرور انشاءاللہ پہنچے گا۔ اور اگر ہماری اس اپیل پر، اس یادداشت پر، اس پہ کوئی کان نہ دھرے گئے تو ہم حسب سابق اپنے پورے وسیب میں احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کریں گے۔
اور جو ہمارا جمہوری حق ہے. میں اس کے بعد دعوت دوں گا انجینئر شاہ نواز مشوری سوجل دھرتی واس کے چیئرمین ہیں اور شعرا و ادیب کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، خطے میں بہت کام کیا ہے. ہر سال سوجل کانفرنس فاضل پور میں جو ہوتی ہے اس میں پہلا انعام 50,000 30,000 20,000 یہ اپنے شعراء کو دیا جاتا ہے اور ان کی اپنی جیب سے ہی معاونت کی جاتی ہے. لہٰذا میں سوجل دھرتی واس کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے اس خطے میں شعراء کی معاونت کر کے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت عظیم کام کیا. انجینئر شاہ نواز مشوری سے. تھینک یو ویری مچ سر. میں سب سے پہلے تو تمام صحافی دوستوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جب بھی ہم پہ اوکھا ٹائم آیا، جب بھی اس طرح کی وسیع پر ظلم ہوا، جہاں شعراء آگے کھڑے تھے تو وہاں پہ ہمارے صحافی دوست سب سے آگے ہماری آواز کو بلند کر رہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایکٹیوسٹ سے بھی زیادہ سرائیکی صحافی نے، سرائیکی وسیب کے صحافی نے جو یہاں کا رہنے والا ہے، اس نے ہم میں سے سب سے زیادہ آواز بلند کی. رانا صاحب نے خوبصورت باتیں کی، میں ان کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. آلریڈی تمام قوموں کے جو بھی ادیب ہیں، شعراء ہیں، ان کو پہلے سے ایوارڈ دیا جا رہا ہے، ان کی امداد بھی کی جا رہی ہے. پنجاب میں ایک ادارہ بنایا گیا پلاک کے نام سے، پنجاب لینگویج پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر. اور اس کے جو منشور میں لکھا گیا، اس میں لکھا گیا کہ پنجاب کی جو ذیلی زبانیں ہیں، جس میں سرائیکی، پوٹھواری اور دوسری پوکے کی، ہم سمجھتے ہیں، ہم نے شروع سے ہمارا وہ ہے، بلکہ اب تو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ سرائیکی ایک علیحدہ زبان ہے. جب ہماری ایک علیحدہ زبان ہے، علیحدہ شناخت ہے، تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں پلاک سے علیحدہ سلاک بنا کے دی جائے. اس پہ ہمارے شعراء کی، ہمارے ادیبوں کی بہت سی قربانیاں ہیں، جنہوں نے 3-3 4-4 لاکھ روپے کے ایوارڈ واپس کیے. اس میں جہانگیر مخلص صاحب ہیں، رفعت عباس صاحب ہیں، عزیز شاہد صاحب ہیں، ریاض عصمت صاحب ہیں، اصغر کرمانی صاحب ہیں، اور کافی دوست شعراء جن کے نام اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہوں گے. دیوانہ بلوچ صاحب بیٹھے ہیں، جنہوں نے ایوارڈ واپس کیے، انعام واپس کیے، امداد واپس کی. ہمارا مطالبہ شروع سے یہ ہے کہ ہمارا ادارہ علیحدہ سلاک کے نام سے یا سرائیکی ادبی فورم کے نام سے یا جس نام پہ ہم متفق ہوتے ہیں، جو یہاں کے لوگ چاہتے ہیں، ایک علیحدہ ادارہ دیا جائے جس کی باڈی، گورننگ باڈی، جس کے ممبرز اور جس کے تمام جو ہیں وہ یہاں سرائیکی علاقے کے، سرائیکی وسیب کے رہنے والے ہوں، جو سرائیکی ادب کو بھی جانتے ہوں، سرائیکی کلچر کو بھی جانتے ہوں. اسی طرح ہمارا فنکار وہ بھوکا مر رہا ہے، ہمارا شاعر بھوکا مر رہا ہے، ہمارا ادیب بھوکا مر رہا ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ انتہائی اعلیٰ قسم کے شاعروں کو صرف ان کی کتابیں مارکیٹ میں اس لیے نہیں آ سک رہی کہ اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت یا چندے کے تحت جتنا کتابیں چھپ رہی ہیں، تو اس وقت میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سرائیکی زبان میں اس وقت کتاب چھپ رہی ہے. اور شاعری، اس میں ادب ہو گیا، یہ ساری چیزیں چھپ رہی ہیں. ہمارا مطالبہ صرف وزیر اعلیٰ صاحب یہاں کے لوکل ہیں، ڈی جی خان سے ان کا تعلق ہے، سرائیکی بولتے ہیں، سرائیکی ان کے گھروں میں بولی جاتی ہے، سرائیکی علاقے سے ووٹ لیتے ہیں. ان کا زیادہ اس خطے پر ان پہ فرض ہے کہ اس دوران ہمیں علیحدہ سرائیکی کے لیے اپنا ادارہ دیا جائے، جس کا نام جو بھی رکھیں، سلاک یا جو بھی ہم لوگ طے کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت ہمارا جو مطالبہ تھا سرائیکستان سے ہٹ کے ہمارا مطالبہ یہاں پہ صوبہ سرائیکستان ہے. انہوں نے اپنے اس پہ منشور کے مطابق جنوبی پنجاب کا جو نام دیا، جس کو ابھی تک بنایا نہیں گیا، لیکن ان کے فنڈ علیحدہ ایلوکیٹ کیے گئے. انہی فنڈ سے ان کو چاہیے کہ ہمیں علیحدہ ادارہ دیا جائے. تھینک یو ویری مچ. سرائیکی شاعر بھی ہیں اور سرائیکی شعراء حقوق کونسل دے بانی بھی ہیں. دیوانہ بلوچ صاحب کے تعارف دے محتاج بھی اس خطے انہاں دی خدمات اور بیشتر تقریبات دی اکثر انہاں آرگنائزیشن کی ہے، انہوں کو خوبصورت ارینج کیتا ہے، بہت سارے شاعراں ادیباں کو پروموٹ کیتا ہے. اور آج دی پریس کانفرنس دے پچھوں بھی انہاں دی موٹیویشن آئی
جیسا کو قائل کیتا کہ یہ اہم کام جڑا کہ تھوڑا ڈیلے تھا بھی فوری کیتا وجے اور میں ان چاہسا کہ سارے سرائیکی خطے دے عظیم شاعر دیوانہ بلوچ سے اپنی گفتگو جی بہت ہی مہربانی جناب سارے سونے میرا رانا فراز نون سائیں اور میں سب کا مشکور ہاں سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا جنہیں میرے چھوٹے جہے میں آخے دے اتنے ایک فوراً ہی کیتا اور انہوں نے مشورہ کیا دوستوں کے نال آج یہ جڑی پریس کانفرنس چنی پئی ہے دوستوں تک میں دس رہا کہ ہی ویلے سارے صحافی بھی رہا ہو یا شاعر بھی رہا ہو ہی پریشان ہیں تساں اسا قلم دے مزدور ہی سے اور قلم دے مزدور کو مزدوری نہیں ملتی پئی گل یہ سارے وسیب دے شاعر کیویں زندگی گزرتا پیا اس حق پتہ ہے انہوں نے گھر کو نہیں یہ ویلے انہوں نے تعلیم کا مسئلہ ہے انہوں نے والے کو خاص کر صحت کارڈ اساں سرائکی شعراء کو کوسل پلیٹ فارم سے آکھے اساں وزیر اعلیٰ کو کھلا خط بھی لکھا ہے اساں آکھے کہ ایک صحت کارڈ بناؤ اور اندر اتنے خواجہ غلام فرید کی تصویر لاؤ تاں جو ساری انج شناخت ہوئے اور یہ تو علاوہ باقی جڑے ہے تو آپ کو دس دوں کہ لاہور دے وچ تھوڑے صحافی ہوئے یا شاعر ہوئے لاہور دے وچ 3 دن دے اندر اندر انہاں دی درخواست پاس تھی ویندی ہے انہاں کو پیسے مل ویندے لاہور دے وچ انہاں دی بیٹی کو 1.5 لاکھ روپے دیندے جن دی شادی تھی نہیں پئی ہوئے چاہے صحافی ہوئے یا شاعر ہوئے سارا ملتان سارا سرائکی وسیب کیوں پچھو ہے اور کیوں رکھا گیا اساں گزارش کرنے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کہ ہن بہاول پور آندے پے اتھاں کہ راوین کہ 50 سال تو زیادہ عرصہ تھی گئے ایک ادارہ اتھاں ہی جھوک سرائکی جڑا کافی سالہ کو بند پہ تھیا اتھاں کہ جڑی کتاباں ہن ہزاراں کی تعداد کی کتاباں ہن انہاں کو سی بھی کھا گئی ہے لہٰذا وہ ادارے کو کھولیا ونے وزیر اعلیٰ صاحب حکم دے ان تو علاوہ جی صحافی کالونی ہے ایویں ہی ہوں صحافی کالونی کا بہاول پور جی اعلان تھیندا پیا اساں یہ چاہتے ہیں کہ اتھاں کہ شعراء واسطے بھی کالونی کا اعلان کیتا وجے باقی سارے جی دامان ہے دامان دے وچ جی سارا ڈیرا اسمیل خان دے ٹانک ہے اتھوں دے شعراء کو دامان دے وچ زمین الاٹمنٹ کی وجے اور ایویں ہی سارا جڑا ملتان تے مظفر گڑھ ہے یہ جی تھل ہے سارا اتنا کہ سارے شعراء کو زمین دیتی وجے جی بہاول پور ڈویژن ہے بہاول پور ڈویژن کے شعراء کو روہی چولستان میں زمین دیتی وجے تاں جو وہ اپنا گزر بسر کر سکے باقی میں گزارش کرے سا سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی کو جناب سارے سوجل دھرتی باز عنایت اللہ مشرقی صاحب مشوری صاحب انہیں سارے کو کہ اصا جا پہلا قدم چلے پے ہیں اصا ہی کو رکنا کیا نہیں کہ جی میں قرآن صاحب نے دسیا کہ احتجاجی تحریک آدھے اصا احتجاجی مشاعرے کرے سوں بہاول پور کرے سوں ڈیرا غازی خان کرے سوں اساں ملتان کرے سوں اساں احتجاجی مظاہرے کرے سوں تاں جو اساڈے جڑے شعراء ہیں انہاں دا حق مل وجے بہت دیوانہ بلوچ صاحب بڑی خوبصورت گال کی تھی کہ ہون احتجاجی مظاہرہ دے نال نال اگر ساکو حق نہ ملا تو احتجاجی مشاعرہ دا سلسلہ بھی شروع تھی سی جڑی کہ ایک منفرد ٹرم انہاں متعارف کرائیے میں بالکل انہاں دی حمایت کرنا اندے نال ہی میں اپنے بڑے بھائی رانا اقبال نون جڑے کہ پورے اس وقت سارے نہ صرف وسیب پورے ملک عام آدمی دی جنگ لڑتے پین سرکاری ملازمین دے حوالے نال انہاں دی جڑی جدوجہد آئی اون دے نتیجے 35% تنخواہ اضافہ انہاں کو یقیناً خراج تحسین پیش کرن تے ساکو قائل کریں دے انہاں دی جدوجہد آئی جڑا شیلنگ برداشت کی تھی لکھاں بندہ کو لے کے اپنے حق دی آواز بلند کرن ایوانہ دے اگوں وائن تے دھرنا دیتا اور اساں اس دھرتی دے عظیم سپوت اپنے بڑے بھائی رانا اقبال نون صاحب مشکور ہے کہ انہاں اس حوالے نال شاعرہ دے حقوق دے حوالے نال بھی سارا اللہ بیک کیتا ہے ہمیشہ دی طرح اپنے خیالات کا اظہار کرے سن صحافی ہوئن چاہے شعراء حضرات ہوئن چاہے مزدور ہوئے چاہے سرکاری ملازمین ہوئے چاہے طالب علم ہوئے تو یہ دیکھو کہ یونیورسٹی جڑی کو داخلے کھل دن کوئی میرٹ دا خیال نہیں رکھا ویندا NTS ٹیسٹ کیتے وین جنہ دے پیپر اپر پنجاب بن دین اتھائی کہڑی مطلب پیپر بنن وہ امتحان کھنن سارا سٹوڈنٹ جڑا کہ قابل ترین ہے جنوبی پنجاب دے حوالے نال سرائکستان دے حوالے نال وہ ہمیشہ پیچھے رہ ویندے یہ صرف سارے نال زیادتیاں ہیں ایویں سارے بال پڑھ لکھ کے انہاں کو ملاقاتاں نہیں ملدیاں یہ سرائکی دھرتی والوں کو اپر پنجاب والے ہون بھی تو دیکھ گنو
जितने वड्डिया सीटां दे हैं अपर पंजाब के लोग हैं। ये सारी सराइकी बेल्ट के नाल सरोसर ज्यादती थी पई है। इवें शोरा हजरात के बारे कोई भी उन्होंने पूछने वाला कोई नहीं। वो गरीब तो गरीब तर हैं, हालांकि काबिल तरीन लोग हैं सराइकी बेल्ट के शोरा हजरात, लेकिन उन्होंने दबाया वेंदे, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं की वेंदी। मैं शुक्रिया अदा करेना राणे फराज नून का कि हमेशा वो निचले तबके गरीब तबके की आवाज़ बन के सामने आने। इंशाअल्लाह जिमें कि शोरा हजरात का उन्होंने बयान है कि अगर साड़ी गाल ना सुनी गई, साड़ी आवाज़ को दबाया गया तो असा भी तहरीक चले सो। इंशाअल्लाह अगर तुसा तहरीक चले सो तो इंशाअल्लाह सबको अपने नाल पेसो और दमादम मस्त कलंदर करे सो। असा हर हवाले नाल सराइकी बेल्ट दे हर हवाले नाल असा तुहारे नाल हैं। और जनाब राणा फराज नून साहब जडन जिथा भी जनाब हुक्म करे सो इंशाअल्लाह अपने दोस्तों के नाल असा हाजिर हो सो। शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ये हल से ही अपना राणा इकबाल नून साहब जनरल सैकटरी आल पाकिस्तान एफ्रा और वो नाल हुण इन्हां को कोआर्डिनेटर पाकिस्तान चीफ कोआर्डिनेटर आल पाकिस्तान का भी अहदा दिता गया। नाल ड्यूअल रेजिडेशन भी असां इन्हां को मुबारक देने जिहड़ा कि इन्हां दी कारकर्दगी, इन्हां दी कमिटमेंट नाल मुखलिस होवन, इन्हां दे जज्बे को दे दिता गया। और मैं समझता हूँ पहले वाला अहदा भी बहुत बड़ा आई, मुतबर आई, लेकिन इस दे नाल मजीद इन्हां दी इज्जत काजत इजाफा दी है। असां सब दोस्त इन्हां को मुबारकबाद पेश करेंगे। शुक्रिया। नाल में एसडीपी के सदर अनायतुल्लाह मशरकी साहब की तरफ माइक करे सा अपने ख्याल ही दौर की गवाही होंदी है कि ई दौर ई वक्त में क्या थींदा पे। इस वास्ते ई हसास तबके वास्ते जी हुकूमती सरपरस्ती ज़रूरी होंदी है वो नहीं पी थींदी। कहीं भी ज़बान अदब या सकाफत की तरवीज वास्ते सरकारी सरपरस्ती लाजमी होंदी है। उनके बगैर कोई भी ज़बान या अदब वो तरक्की नहीं कर सकता जिमें उनको करनी चाहिए। इस वास्ते सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और शोरा हकूक कौंसल सोजल धरती वास्ता अज ये हुकूमत पाकिस्तान कनू, रियासत पाकिस्तान कनू और पंजाब हुकूमत कनू मुतालबा है कि सराइकी वसेब दे शोरा वास्ते ज़मीना मख्तस किया वजन। उन्हें दे किताबा छापण वास्ते एक इदारा जैसा कि पहले जिक्र थे सलाह सराइकी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के नाँ से इदारा कायम किया वजे। और सराइकी मजलिस अदब बहावलपुर, सराइकी मजलिस अदब मुल्तान इन को फाल किया वजे, ज़्यादा तो ज़्यादा फंड दिते वजन। क्योंकि इन वक्त पाकिस्तान में इलाकाई अदब सब तो ज़्यादा सराइकी ज़बान तख्लीक थींदा पे और सराइकी ज़बान छपदा पे। ये राइटर्स की जी यो सरकारी हवाले नाल है कि सराइकी अदब सब तो ज़्यादा किताबां छपदा पैन। असा चाहूँ कि साढ़े ये तख्लीकी लोग, साढ़े ये मुआशरे के हसास लोग इन्हें दे तख्लीकां ज़ाय न थी वन, ये ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचन। क्योंकि ये वो बुनियादी लोग हैं जिन्हें सराइकी तहरीक के कद को बढ़ाए, सराइकी तहरीक को दी बुनियाद बनिया। बहुत शुक्रिया सर। शोरा हकूक कौंसल और जितने अज दोस्त हैं उन्होंने शुक्रिया अदा करेंगे। एक मिनट का टाइम मंगे इंजीनियर शाहनवाज सिंह को माइक दे सर। मैं इतना कि सोजल धरती वास्ते शोरा की तरफों है करना चाहना कि शोरा हकूक कौंसल जिथा जिथा एहतजाजी मार्च करे थे या एहतजाजी मुशायरा करे थे, जिथा कि SDP उन्होंने नाल खड़े होते सोजल धरती वास्ते उन्होंने शाना बशाना करते और एहतजाजी जितना भी मुशायरे होते अपने DG खान राजनपुर मुकम्मल तौर पर एहतजाजी मुशायरे भी करते थे। और बी गाल है कि सराइकी वसेब ही वेले जितना सराइकी शायरी की थी पे ही वेले पाकिस्तान की सब तो अच्छी उर्दू शायरी भी सारे वसेब थी पी है, वो भी सारा हिस्सा है। मैं शुक्रिया अदा करना सोजल धरती वास की तरफों, सराइकी शोरा हकूक कौंसल की तरफों कि वसेब की सब तो वही सियासी जमात सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही अपने इलाके के फनकारें का, शायरे के, अदीबें के नाल अगू वध ते अगू आवन हाँ की है।
असा तमाम लोग इन्हें दे मशहूर हूँ इंशाअल्लाह। सराकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। जी जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਫੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਏ ਸਰੈਕੀ ਜੀ